بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حجر اسود کے بارے میں جان رہے تھے اور اس کے اوپر ایک جھگڑا ہو گیا کہ اس کو کون رکھے گا۔ تو آج کی اس قسط میں ہم اس جھگڑے کے بارے میں جانیں گے کہ وہ جھگڑا کیسے ختم ہوا۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی جگہ نعیم محمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں جی کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اب اس پر کئی دن ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ کون پتھر کو پکڑے اور پتھر کو پکڑ کر اس کی جو جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ سے پڑا ہوتا ہے وہاں وہ رکھ دے۔ بات جو ہے نا وہ یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نکل آئیں۔ اچھا، اب وہ لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم نے مل جل کر اتنا بڑا کام کیا ہے، اس موقع پر ہم لڑ پڑیں گے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں رک جانا چاہیے، جی کوئی حل اس کا نکالنا چاہیے۔ ہم، تو ایک بندے نے کہا، اب وہ بندہ کون تھا ہم نہیں جانتے کہ وہ بندہ کون تھا، لیکن ایک بندے نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت وہ جو گیٹ ہے نا، اس گیٹ پر جو بندہ آئے گا داخل ہوگا کعبہ میں، ہم اس کو کہہ دیں گے کہ اس کا کوئی ہمیں حل بتائے۔ اچھا، تو سب نے کہا یار یہ اچھی بات ہے، چلیں، یعنی کہ نہ تو آپ کا بندہ نہ اس کا بندہ، کوئی بھی رینڈملی وہاں پر پتہ نہیں کون آ جائے، اور ہم ابھی طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی آئے ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ جو فیصلہ اس کا کر دے گا کہ اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے ہم مان۔ سب نے اس کو مان۔ اچھا یہ دیکھو یہ بھی کتنی اچھی بات ہے کہ وہ کوئی اتنے فسادی نہیں تھے کہ وہ فل لڑنے کہ لگ لڑنے لگ پڑے۔ انہوں نے جو احساس آخر میں کیا کہ جی اتنا نیک کام کیا ہے اور اچھے کام پر ہمیں اس کو لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں ہمیں بس چاہیے اس کو اور اس کو مکمل کرنا مکمل کرنا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور پھر انہوں نے بات چیت کا ذریعہ اختیار کیا، لڑے نہیں پڑے، جی بات چیت کا، اور ایک اچھی تجویز کی، اور آگے آپ دیکھیں گے کیا ہوا۔ اچھا وہ انتظار کرتے رہے، ہو سکتا ہے گھنٹہ انتظار کیا ہو، 2 گھنٹہ، یا اسی وقت ہی ہو گیا ہو، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو جتنا بھی انہوں نے انتظار کیا، انہیں دروازے سے ایک شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سب نے انہیں پہچان، شور مچ گیا، صادق آ گئے، امین آ گئے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب سب بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ہر ایک نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو مانیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ظاہر ان کو پتا تھا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو ظاہر انہوں نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے نا، میں جو فیصلہ کروں گا آپ سب مانیں گے، ڈیفینیٹلی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو وہ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو آپ نے اوڑھی ہوگی، یا اس زمانے میں ایک ہوتا تھا کہ بندہ اپنے اوپر چادر رکھتا تھا، وہ چادر بچھائی، اچھا، اور پتھر کو اٹھایا، چادر کے اوپر رکھا، اور جتنے بھی سردار تھے سب کو کہا کہ آئیے سب مل کر اس چادر کو پکڑ دیں۔ اور پھر ہم نے بتا دیا اپنی پلاننگ بتا دی کہ ہم اس کو جہاں پر پتھر رکھنا ہے وہاں پر لے جائیں گے، اس طرح آپ سارے لوگ اس کام میں شامل ہو جائیں۔ تو یہی ہوا، آپ سارے لوگوں نے پکڑ کر وہاں رکھا، آپ نے پتھر کو پکڑا اور جہاں رکھنا تھا رکھ دیا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، سارے لوگ شامل ہو گئے۔ یعنی کہ یہ کیسی عجیب ترکیب آپ نے بتائی کہ سارے لوگ اس میں شریک بھی ہو گئے، سب کی مرضی بھی پوری ہوگی اور لڑائی بھی نہیں۔ تو یہ آپ کی اس حکمت کا، آپ کی سمجھداری کا بڑا ایک سمبل ہے، بڑی ایک اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ واقعی بڑے سمجھدار انسان تھے، بہت عقل مند انسان تھے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں۔ ایک آپ کے جب شادی ہوئی نا، تو آپ کو حضرت خدیجہ نے ایک غلام دیا، بلکہ تمہارے عمر کے ہی ہوں گے، ایک لڑکا، کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے، ان کا نام زید تھا۔
اچھا زید کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے. وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا ہوا تھا. وہاں پر ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ کر لے گئے اور کہیں فروخت کر دیا. وہاں سے فروخت کرتے کرتے کبھی اس بندے کے پاس، اس بندے کے پاس، اس بندے کے پاس، آخر کار وہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے. اور حضرت خدیجہ کو وہ لڑکا بہت پسند تھا. ان کے ایک رشتہ دار تھے حکیم ان کا نام تھا، تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا. حضرت خدیجہ نے آگے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کر دیا. وہ جو زید تھے نا، وہ آپ کے سلوک سے بہت زیادہ متاثر، اچھا. اتنے متاثر تھے کہ ایک دفعہ ان کے اصل بابا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر ہے مکہ میں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ محمد بن عبداللہ نام کے ایک بڑے سردار ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان کے گھر کام کر. وہ آ گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے. انہوں نے زید سے کہا کہ چلو چلیں. انہوں نے کہا نہیں، آنے دو ان کو. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے. انہوں نے کیا شرط ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ پیسے ویسے مانگنے ہوں گے، تو انہوں نے آفر کی. تو نہیں، میں کوئی پیسے نہیں، لیکن یہ زید اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو جائے گا، زبردستی نہیں آپ لے جا سکتے. اچھا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ یا اپنے والد اور ان کے چچا ساتھ آئے، ان کے ساتھ کیوں نہیں جائے گا؟ لیکن حضرت زید نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں. اور جب یہ ہو گیا تو وہ بڑے ناراض ہوئے ان کے والد صاحب کہ یہ تم کیا مجھ پر ان کو پریفر کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ ان کے ساتھ رہ لیتا ہے نا، تو پھر اور کسی کے ساتھ جانا پسند نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی معلوم تھا کہ یہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے، لیکن آپ جب مرضی ان کے پاس آئیں، یہ جب مرضی آپ کے پاس چاہیں، اس کی اوپر میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور پھر آپ حضرت زید سے اتنے خوش ہوئے، آپ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہے آپ ان سے بہت محبت کرتے. آپ نے اسی وقت ان کو کعبے لے گئے اور سب لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ جان لیں آج سے یہ میرے بیٹے ہیں. اچھا. اور ایک جو ہوتا ہے نا منہ بولا بیٹا کہنا، آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا. یہ سارے واقعات آپ کی نبوت سے پہلے. اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول. تو جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی نا، تو آپ کو خواب آنے لگے. خواب تو ہر ایک آدمی کو آتے ہیں، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے خواب کچھ مختلف نوعیت جو کیسے، مطلب آپ جو بات خواب میں دیکھتے اگلے چند ایک دن میں وہ بالکل ویسا ہی ہو جاتا. اچھا. مطلب کوئی واقعہ دیکھتے تو وہی واقعہ ہو جاتا. اور ایک خواب تو بہت عجیب و غریب آپ کو آیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور کوئی 2-3 شخص آتے ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں، یہ وہی ہے محمد بن عبداللہ کہ وہی ہے. تو ان کو پکڑ کر لے جاتے اور بس اس طرح کا ایک آپ کو خواب آیا. تو باقی سچے خواب آنا شروع ہو گئے آپ کو. ایک یہ آپ نے تبدیلی اپنے اندر محسوس کی. اچھا، یہاں پر رک کر آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے لوگ کعبہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. اچھا. تو کیا آپ بھی یہ کرتے تھے؟ ایک بات تو ہم نے جان لی نا کہ آپ اپنے معاملات میں بطور انسان ایک بہت زبردست، سچے، پکے، صادق، امین یہ تھے. یہ تو ہم نے جان لی. آپ کا مذہب کیا تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے. اسی زمانے میں ایسے کئی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ہی پتھر بنائیں اور انہیں کو پوجیں. تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں لگتی. اور کچھ لوگ پرانی ٹریڈیشن کو یاد تھے ان کو کہ یار ہمیں تو
ہمارے باپ دادا اسماعیل تھے، ابراہیم تھے، اور انہوں نے تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کہی تھی، اور وہ عبادت کا طریقہ بھی ہم نے بھول گیا ہے، لیکن تھا کوئی، یہ بھی ان کو معلوم۔ نماز پڑھتے تھے، جو وہ نماز کیسے تھی؟ صلاۃ تھی نماز پڑھنے کا، نماز کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنا۔ جی ہم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، بتوں سے نہیں نہیں مانگتے مانگتے تھے۔ تھے۔ لیکن کیسے مانگتے تھے، کب مانگنی ہے، یہ بھول گئے۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ کعبہ جا کر بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ تو معلوم تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بنایا، تو جا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے پروردگار، ہم نہیں جانتے کہ تمہیں کیسے بلائیں، ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کیسے کریں، تم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ایسے لوگوں، ہی۔ اچھا ایسے لوگوں کو لوگوں نے ایک نام دیا ہوا تھا، حنیف، اور اس کی یہ سنگولر حنیف اور اس کا پلورل حنفاء۔ تو ایسے لوگوں کو حنفاء کہتے تھے کہ یہ شریف لوگ ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یک رخے ہیں، تھوڑے سے ہٹکا ہیں، جو بتوں کی ٹریڈیشن اسپیشل ہیں تھوڑے سے، ہاں، مطلب تو یہ ایسے لوگ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی لوگ۔ اسی طرح آپ کے جو بڑے کلوز فرینڈ تھے ابو بکر صدیق، وہ بھی ایسے تھے، وہ بھی کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کے بھی اور آپ کے خیالات اس طرح کے ملتے تھے، اسی وجہ سے ان کی دوستی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی دوستی۔ تو یہ آپ کا مذہب تھا۔ اچھا ایک ٹریڈیشن اور بھی اس معاشرے میں تھی، وہ تھی کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو یہ لوگ اعتکاف کرتے۔ اعتکاف جانتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ مطلب ایک طریقے سے مطلب بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ابھی کافی لوگ کرتے ہیں کہ وہ مطلب علیحدہ ہو جاتے ہیں، کسی سے بات وغیرہ نہیں کرتے، صرف عبادت کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں جی رمضان مبارک میں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قائم تھی کہ لوگ کعبہ میں بھی اعتکاف کرتے، لیکن وہاں تو بہت شور شرابہ ہوتا تھا، تو باہر چلے جاتے کہیں غار میں، کسی پہاڑ میں، تو وہاں پر بیٹھ کر عبادت جو بھی ان کو سمجھ میں آتا، اب عبادت تو ان کو نہیں معلوم تھی کیسے کرنی، لیکن بیٹھ جاتے، بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی طریقہ۔ اچھا وہاں پر وہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ اکیلے جاتے تھے، کئی دفعہ ساتھ اپنے بیوی بچے بھی لے جاتے تھے، اور وہاں پر وہ خیرات بھی کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے بیسیکلی۔ مطلب کہ بیٹھے ہیں لوگ آئے ہیں تو وہاں کھانا وہ پکاتے تھے تو لوگوں کو بھی دے دیتے۔ یہ حضرت عبد المطلب کرتے تھے، اچھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو یہ غار حرا ایک جگہ تھی جو قریب تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے جاتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کے خدیجہ بھی ساتھ چلی جاتی تھی، بچے بھی ہو چکے تھے آپ کی، اس زمانے میں نبوت سے پہلے آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی، اور ایک بیٹا بھی پہلے پیدا ہوا جن کا نام قاسم تھا، ابو القاسم، آپ کو بھی اس لیے ان کا نام قاسم تھا، بعض روایات میں عبداللہ تھا، لیکن زیادہ کہ قاسم تھا، کیونکہ آپ کی کنیت یعنی کہ آپ کو اولاد کے حوالے سے ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا، قاسم کے ابو۔ تو آپ کو اگر ہم پورا نام آپ کا دیں تو یہ بنے گا محمد احمد ابو القاسم۔ اچھا یہ آپ کا آپ سمجھ لیں کہ نبوت سے پہلے پورا نام تھا۔ تو محمد وہی آپ کے دادا نے آپ کا رکھا، احمد آپ کی والدہ نے رکھا، ابو القاسم آپ کی کنیت۔ تو اب وہ بیٹے آپ کے فوت ہو گئے چھوٹی عمر، تو 4 بیٹیاں آپ کی پیدا ہو چکی تھی۔ تو وہ آپ سارے سب کے ساتھ، میں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ آپ وہاں پر چلے جاتے، لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے، حضرت خدیجہ کئی دفعہ واپس بھی چلی جاتی بچوں کے ساتھ، پھر کھانا وانا لے کر آتی، تو یہ کرتے آپ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ اکیلے ہی وہاں پر چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کو خاص کوئی کرتے تھے نہیں، عبادت کا تو بھائی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے عبادت کرنی، بس آپ وہاں پر جاتے، اللہ تعالیٰ کے نام لیتے، اللہ تو سب کو معلوم تھا، لوگوں کی مدد کرتے، کھانا پینا لوگوں کو کھلاتے،
اور یہ کر کے آ جاتے ہیں. ایک طرح کا اعتکاف آپ کہنے گے یہی تھا ان کا. یہ آپ کے دادا بھی یہ کرتے تھے, آپ نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا. اچھا جناب, ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ وہی خانہ کعبہ میں سے اٹھ کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں غار حرا میں, تو وہاں پر آپ سو گئے, آپ کو خواب آیا. یہ بڑے دھیان سے سننا ہے اچھا. کیونکہ اس کی بڑی ورژنز ہیں. اس واقعے کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے, لیکن میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو ساری روایات کو جمع کر کے ایک بڑا سوچ سمجھ کر لوگوں نے, ہمارے علماء نے دیکھا ہے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اٹ از ویری کروشل, ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کو نبی بنایا گیا تھا, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے حالات ہیں, کیسے پہلی وہی کیسے آئی. تو وہ آپ سو گئے. جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خواب میں ایک وجود نظر آیا. اس نے آپ اپنا تعارف جبریل کے نام سے کہا, اور اس کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز موجود تھی. اس نے لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے کی اور کہا کہ پڑھیے. اب آپ لکھنے کا فن نہیں جانتے تھے, لیکن لکھنا اور پڑھنا یہ ایک فن ہے, اچھا. مطلب کہ اسکل ہے نا. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا. یہ سارا کیسے ہو رہا ہے؟ خواب. انہوں نے آپ کو بغل گیر کیا, زور سے دبایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا کہ جیسے یہ تو پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کریں, پھر چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھیں. میں نہیں پڑھ سکتا. یہ ایسا 2 3 4 دفعہ ہوا. اچھا. 3 دفعہ زیادہ تھا کہا. چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ یہ پڑھیے, اقرا باسم ربک الذی خلق. تو پھر آپ نے ان کے پیچھے یہ پڑھا, اقرا باسم ربک الذی خلق. جیسے ہی آپ نے پڑھا آپ کی آنکھ کھل گئی. اور آپ تھوڑے سے خواب تھا ایک, لیکن اٹ از ویری انیوژل. آپ اسی کیفیت میں اٹھے اور دیکھا تو حضرت خدیجہ اس رات آپ کے ساتھ تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں. تو آپ باہر نکلے, باہر دیکھا ادھر ادھر تو حضرت خدیجہ وہاں پر نظر نہیں آئی. جب آپ تھوڑے سے اور آگے گئے تو یکدم ایک عجیب منظر آپ نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے اپنے آپ کو جبریل کہا تھا وہ پورے آسمان پر چھایا ہوا. پورے آسمان پر چھایا. پھر کیا ہوا؟ پورے آسمان پر چھایا ہوا. اور اس نے آپ کو کیا کہا, آپ نے ان کو کیا کہا, یہ ہم اگلی قسط میں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت زیادہ سسپینس پیدا کر دیے ادھر, تو اگلی قسط کا بہت ہمیں جلد انتظار ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.